السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اولاد کے حقوق ادا کرنا یہ عبادت ہے، اور جب ہم اولاد کہتے ہیں تو اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے تمہیدی باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر تنخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی ایسے فرشتے مقرر ہیں جو رحم ہی نہیں کرتے، ان کو رحم نہیں آتا۔ تو جس پر بہت سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آگ سے ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کس کو بچانا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، جو آپ کے ماتحت میں ہو اس کو۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح ضروری اور لازم ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی بچ نہیں سکتا میرے بھائی، ہر ایک کو سوال کا سامنا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ماتحت کے جو لوگ ہیں، یعنی جو بچے ہیں ہمارے، ان کی اگر ہم صحیح تربیت کرتے ہیں، دینی تربیت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے کیا بنیں گے؟ صدقہ جاریہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب عمل کٹ جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ یعنی تین ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا پڑے گا تب نہ وہ دعا کریں گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود دعا نہیں کرتے، خود نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو دوسروں کی کیا فکر کریں گے وہ؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کے درس میں ہم اولاد کے تو کئی حقوق ہیں، لیکن ہم صرف 10 حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ یاد رکھیں یہ جو درس ہے نا، جس طریقے سے ماں باپ ہے اس کے لیے ضروری اور لازم ہے سننا،
اسی طریقے سے جو ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں کی ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب شادی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری اور لازم ہے، کیونکہ بچوں کا جو حقوق شروع ہوتا ہے، جانتے ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے بتائیے؟ نکاح کے پہلے سے. یعنی ہم نے ابھی نکاح نہیں کیا، نکاح سے پہلے سے ہی بچوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. یعنی پہلا حق ہے بچوں کا نیک بیوی کا انتخاب کرنا. آپ شادی نہیں کیا، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کس سے شادی کریں گے؟ نیک بیوی سے شادی کریں گے. یاد رکھیں، جب کوئی مرد نکاح کے لیے لڑکی تلاش کرتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے بیوی تو تلاش کر رہا ہے، لیکن یہ بیوی آگے چل کر اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، ماں بنے گی، اور اس کے بچوں کے ماں بنے گی، جو اس کی تربیت کا اہم رول ادا کرے گی، اس کے بچے کی تربیت کا اہم رول ادا کرے گی. آپ ذرا سوچیں کہ اگر وہ بیوی خود تربیت یافتہ نہ ہو تو کیا اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے؟ اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ ایسی عورت، ایسی لڑکی تلاش کریں جو نیکوکار ہو، جو تربیت یافتہ ہو، جو حلال و حرام کی تمیز کرتی ہو، جو دیندار ہو، جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو. ایسی عورت سے ہمیں شادی کرنی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. عام طور پر لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کچھ لوگ دیکھتے ہیں لمالها، اس کا مال و دولت دیکھتے ہیں. کچھ لوگ حسب و نسب دیکھتے ہیں. کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں. کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں، دینداری کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار لڑکی ہی سے نکاح کرو. دیندار لڑکی کو بہترین خزانہ قرار دیا گیا میرے بھائی، بہترین خزانہ. آپ ذرا سوچیں، جو دیندار نہ ہو، جو تربیت یافتہ نہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والی نہ ہو، کیا وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے صحیح سے؟ لیکن آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں نظر ڈالیے، کس چیز کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں لوگ؟ بتائیں آپ مجھے. اکثر و بیشتر خوبصورتی دیکھتے ہیں، خوبصورتی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر مال و دولت بھی دیکھتے ہیں. دینداری اگر نہیں ہے، کوئی کہتا رہے دیندار نہیں ہے، خوبصورت تو ہے، مال و دولت بھی ہے، دیندار نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ شادی کر لیں گے تو دیندار بنا دیں گے. یہ کہہ کے شادی کر لیتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی پھر اس کی زندگی گزر جاتی ہے. میرے بھائی، تو دینداری کی بنیاد پر شادی کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں. وقت نہیں کہ میں فائدہ گناؤں. دوسرا حق یہ ہے کہ نیک اپنے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیا؟ نیک اولاد عطا فرما. نہیں، آپ کے ابھی بچے نہیں ہوئے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے تو شادی کر لی ہے، اب ہمیں نیک اولاد عطا فرما اللہ. اور اگر آپ کے بچے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس بچے کو میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. زکریا علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے معلوم ہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت عطا فرما. سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. نیک. میرے بھائی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. لوگ جو ہے نا دعا پہ اتنا یہ نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، دعا ہی پر وہ مطلب کانفیڈینس اس کو بہت زیادہ ہے. دعا مومنوں کا ہتھیار، یاد رکھیں. دعا کرنی چاہیے. اور جن کی اولاد اللہ نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کتنی پیاری اور کتنا بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے خیر و بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بہترین زندگی دے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے. تیسرا حق ہے بچوں کا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا 7ویں دن، پھر اس کا بال منڈوانا، ہے کہ نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے عقیقے پر کیا ہے؟ مرتہن ہے، رہن رکھا ہوا ہے. تو 7ویں دن کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، اپنے عقیقے کے عوض، اپنے عقیقے کے بدلے میں
وہ رہن گروی رکھا ہوا ہے تو عقیقہ کرنا چاہیے. تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے. لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1، اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا سر منڈایا جاتا ہے، اس کا بال منڈا جاتا ہے. تو اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے. دیکھیں نام کیسا رکھیں، کون سا نام اللہ کو پسند ہے، ہمیں وہ نام رکھنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے ناموں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نام ہے وہ نام کون سا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. سبحان اللہ. تو ہمیں ایسا نام رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو انبیاء اور رسولوں کے نام ہیں، صحابہ اکرام کے نام ہیں، نیک لوگوں کے نام ہیں، جو ائمہ گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں سلف صالحین کے، ویسا ان ناموں پر ہمیں نام رکھنا چاہیے. لیکن آج کل یونیک نام کے بھوت سوار ہیں ہم اکثر و بیشتر لوگ کہ ہمیں یونیک نام چاہیے، اور یونیک میں کچھ بھی مل جائے ہمیں رکھنا چاہیے، یونیک ہونا چاہیے بس. میرے بھائی یونیک کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کا بہترین نام رکھنا ہے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام عاصیہ تھا. عین الف زبر آ، صاد جیسی عاصی یا عاصیہ ہے کہ نہیں، یعنی گناہ کرنے والی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا؟ جمیلہ رکھا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حزن، یعنی سخت پہاڑ. سخت پہاڑ کو حزن کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم حزن نہیں ہو، تم سہل ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا نام جو میرے باپ نے رکھا ہے اس کو نہیں بدلوں گا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک ہماری خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی ہے. تو نام کا اثر ہوتا ہے، ہمیں اچھا نام رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے چوتھا حق ہے بچوں کا کہ ایمان اور دین پر ان کی تربیت کرنا. ایمان اور دین پر ان کی تربیت کرنا. اور جو تربیت کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں یقیناً ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. لیکن یہ بات بھی حق ہے کہ ماں بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلے اسکول ہے، سب سے پہلی درسگاہ ہے. شیخ یحییٰ النجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں نیک ہے تو بچہ بھی نیک، اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے. لیکن ماں اگر گنہگار ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے، تو اولاد کیا بولے گی؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی ہے، فجر کی اذان ہوئی سو رہی ہے، ظہر عصر مغرب ایسے ہی جاتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، اولاد کیسی بنے گی؟ ویسی بنے گی. تو ماں پہلی درسگاہ ہے. باپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے میرے بھائی، سمجھے نا. باپ بہت سارے کام مصروف ہوتے ہیں، بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. لیکن بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ ماں کے ساتھ رہتے ہیں بچے. تو ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو چھوٹے ہی سے ان کی اچھی تربیت کرے. جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نماز اور علم کے لیے مجھے تیار کرتی تھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا، بہت ٹھنڈی ہوتی، میری ماں تہجد کے لیے اٹھتی اور پھر وہ جب فجر سے پہلے ہی وہ پانی گرم کرتی اور پھر مجھے وضو کراتی اور مجھے مسجد لے کے جاتی، اور جب تک نماز ختم نہیں ہوتا باہر کھڑی رہتی. جب نماز ختم ہوتی تو پھر مجھے ساتھ لے کر گھر آتی اور پھر مجھے علم حاصل کرنے کے لیے درسگاہ لے کے جاتی. سبحان اللہ. ماں کا دیکھیں کیا کردار ہے بچوں کی تربیت میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی اتنے بڑے امام نہیں بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب پڑھیے گا نا، پتہ چلے گا کہ ان کی ماں نے کیسی ان کی تربیت کی. میرے بھائی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی زندگی پڑھیے تو ماں کا بہت بڑا رول رہا ہے. ماں کا بہت بڑی خدمت رہی ہے، بہت بڑی تربیت رہی ہے ماں کا. تب جا کے وہ اتنے بڑے امام گزرے، اتنے بڑے عالم گزرے، ہے کہ نہیں. تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ محنت کرے. باپ کا کام کیا ہے؟ تربیت
بچوں کی تربیت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ فراہم کرنا، بیچارہ وہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بہت ساری ذمہ داری ہے اس کے اوپر. اور ماں کا کام یہ ہے کہ عملی تربیت، عملی طور پر بچوں کی تربیت کرنا. ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے وقت نکالے. کتنی ایسی مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اتنا بیزی ہیں کام کاج، گھر کے کام کاج میں. ہمارے بچے اسکول تو جاتے ہیں نا، اسکول میں تو سیکھتے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے اسکول میں سیکھتے ہیں، ہمیں اب سکھانے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیں، غلط فہم میں مبتلا نہ ہو میری مائیں اور بہنیں. اسکول میں تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. اور تعلیم اور تربیت میں کیا ہے؟ فرق ہے. تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. اسکول میں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے جو انہیں دنیاوی کاموں میں تو کام آتے ہیں، لیکن جو دین و ایمان پر تربیت ہونی چاہیے اور ہونا ضروری ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو یہ تربیت کون کرے گا؟ ان کی اس تربیت کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ان کے ماں ہے یا ان کے باپ ہے تربیت کرے. اور ماں کا بہت بڑا رول ہے. تو اگر دین اور ایمان پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کا دنیا بھی بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا میرے بھائی. تو ہمیں مطلب بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پر پریکٹیکل ہے کہ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ پریکٹیکل اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے جانتے ہیں؟ ارے بھائی گھر میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کریں تاکہ آپ کے بچے دیکھیں کہ ہمارے ابو کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو. کچھ نمازیں ہمیں گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے ابو نماز پڑھتے ہیں. اس طریقے سے کبھی وضو سکھانا چاہیے کہ بچوں کس طریقے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں. کھانے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، یہ تمام چیزیں ہمیں پریکٹیکل اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. کچھ وقت ہمیں دینا چاہیے. ہم اپنے جو ذمہ دار ہیں باپ ہیں ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی وقت دیں، صرف ماں پر نہ چھوڑیں آپ، اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جو پانچواں حق کیا ہے؟ انہیں اچھی تعلیم فراہم کرنا. بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کرنا جو انہیں دنیا کے کام آئے، ایسی تعلیم فراہم کرنا. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہمارے بچے اس دنیاوی تعلیم کے چکر میں دین کو نہ بھول جائیں. اس کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے شرک، کفر، بدعت، خرافات تک کر جائیں. جیسا کہ آج کل جو ماحول ہے نا، بچے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، شرک کفر میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں میرے بھائی. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. افسوس ہے کتنے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسکول میں کتنا زیادہ خرافات کرتے ہیں، معلوم ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش بہت زیادہ ضروری ہے. جانتے اس کے لیے ہمیں جو ہمارے بچے تاکہ شرک سے، کفر سے بچے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھٹا جو حق ہے بچوں کا وہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ سکھانا، توحید سکھانا، شرک سکھانا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے کہ نہیں. یہ مضبوطی سے اپنے بچوں کو سکھانا. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی توحید شرک کیا سیکھیں گے، ایمان کیا سیکھیں گے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان بڑے لوگوں کا کام ہے سیکھنا. یاد رکھیں سلف صالحین، ہم اپنے آپ کو سلف ہی کہتے ہیں نا. سلف صالحین کا معمول کیا تھا؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نو عمر تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اظہر بھائی ہمیں سب سے پہلے کیا سکھایا؟ ایمان سکھایا. کون کہتے ہیں؟ جندب بن عبداللہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان سکھایا. اس کے بعد جب ہم قرآن سیکھے تو ہمارا ایمان میں اضافہ ہو گیا. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کو سب سے آخر میں، ہے کہ نہیں، توحید شرک سب سے آخر میں. ہمیں توحید کو اچھے سے سکھانا ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، سورہ لقمان میں کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اپنے بچوں کو شرک سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. لقمان حکیم، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اے میرے بچے کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک چیز اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں کہ تمہیں مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تو ہی سے مدد چاہتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو کیا سکھاتے؟ توحید سکھاتے تھے، اور قرآن میں سکھایا گیا کہ چھوٹے بچوں کو شرک بھی سکھائیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائی آج ہم کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو چھوٹے ہیں، ابھی ایسا سامنے نہیں آئے گا، لیکن توحید شرک ہمارے بچوں کو اچھے سے سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ توحید پر عمل کرے اور شرک سے بچے، کفر سے بچے، بدعت و خرافات سے بچے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے. اسی طریقے سے 7واں حقوق ہے بچوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا. آج کیا ہے عدل و انصاف؟ ایک بچوں سے ہمیں محبت ہے نا، ان کو پورا دنیا لٹا دیتے ہیں، اور دوسرا بچہ بیچارہ پریشان ہے. بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں، ایسا میٹر بہت زیادہ ہے ہمارے سامنے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت زیادہ نفرتیں بھائی بھائی میں، قتل و غارت گیری تک ہو جاتی ہے. معلوم ہے ہم کو، ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، ایسے سنی ہوئی کہانیاں ہم پیش نہیں سنا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بچوں کے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے کچھ دینا چاہتے تھے، میری امی نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک پسند نہیں کروں گی جب تک کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر نہ کر دیں. تو جب وہ مجھے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے تمام بچوں کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں صرف اس کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو، برابری کرو، مساوات کرو اپنے بچوں کے درمیان. اور دوسری روایت میں ہے کہ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یعنی ایک بچے کو کچھ دے دینا اور دوسرے بچے کو محروم کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں. 8واں پوائنٹ ہے ان کا نکاح کرائیں. یعنی جب بچے بڑے ہو جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کا ہمیں نکاح کرانا چاہیے نا، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی جلدی نکاح کریں. اور سورہ نور میں یہ موجود ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو مرد و عورت بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو. اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 ایسے شخص ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے. ان میں سے ایک قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہ وہ نکاح کرنے والا شخص جو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. یعنی غریب تو ہے، مفلس تو ہے، لیکن پاک دامنی، وہ برائی پہ ملوث ہونے کا ڈر ہے تو پاک دامنی کے لیے وہ نکاح کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. تو اگر بچے آپ کے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی نکاح کرا دیں، ہے کہ نہیں؟ اگر فقیر مسکین ہے، اللہ کہتا ہے اللہ اپنے فضل سے ان کی مدد کرے، غنی بنا دے گا اس کو. سبحان اللہ. تو ہمیں فقیر اور مسکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نوکری ملے گی تب تو ہم شادی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یا تو نوکری مل گئی اب ہم مطلب جائیداد بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، ایک کریں گے. اچھی خاصی عمر چلی جاتی ہے ایسے کرتے کرتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یاد رکھیں 9 نمبر کا جو حقوق ہے وہ بچوں پر خرچ کریں، ہے کہ نہیں؟ مطلب بچوں کو جو آپ کھانا دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں، بچوں کو پر خرچ کریں. جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کھلائیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو تو کھلاتے نہیں، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو حلال کھانا کھلانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گی جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، وہ اس لائق ہے کہ وہ جہنم جائے. اور ایسے لوگوں کی، صحیح مسلم میں ہے کہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی جس کی پرورش حرام چیز سے ہوئی ہو. وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک آدمی بہت دور دراز سے سفر کرتا ہے اور اس کا کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی وما طعمہ حرام وما شربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا سب حرام ہے. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی میرے بھائی. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے جو آخری 10واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی صحیح، اگر ہم تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے. جانتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کر رہے نا، بہت خطرناک معاملہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وغاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار اور نگراں بناتا ہے، پھر وہ اپنے ماتحت کے لوگوں سے
دغا کرتا رہتا ہے، دھوکہ کرتا رہتا ہے، یعنی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. کیا بھائی ہم ذمہ دار ہیں نا اپنے بچوں کے؟ ہاں، ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں نا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں حقوق کو ادا کریں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، فرمانبردار بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، حلال و حرام کی تمیز سکھائیں، توحید سکھائیں، شرک سکھائیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں، تو پھر یاد رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار اور نگراں بنایا اور پھر وہ آخری دم تک اپنی رعیت سے، اپنے ماتحت کے لوگوں سے دھوکہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ، جنت کو حرام کر دیتا ہے میرے بھائی. تو ہم پر ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہے کہ نہیں، دیندار بنائیں، نیک بنائیں. آج کتنے ایسے بچے جو بڑے ہو گئے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ جب 7 سال ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھو، مارو، ان کا بستر الگ کرو، مارنے کا حکم دیا. ہم ڈانٹتے بھی نہیں، ہاں مارتے کا بھائی، اسکول جب نہیں جاتے مارتے ہیں ضرور، ہے کہ نہیں، کہ اسکول کیوں نہیں گیا، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، کتنا اس پر سختی کرتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، ہے کہ نہیں، وہ غلط کام کر رہا ہے کوئی بات نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نے اولاد دے کر بہت بڑی مطلب یہ اولاد جو ہے نا اللہ کی امانت ہے، اگر اس کی صحیح سے تربیت نہیں کر رہے تو یہ خیانت ہے. یاد رکھیں. آخر میں یہ جو حقوق ہے، میں نے جو 10 حقوق بیان کیے، ہے کہ نہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان حقوق کو سن کر وہ پریشان ہوں گے کہ میں نے تو کئی حقوق ادا نہیں کیے. یعنی جب شادی کیے تو ہم نے جو پہلا حق تھا نیک بیوی کا انتخاب ہم نہیں کیا، یا اس کا اچھا نام نہیں رکھے، یا پھر اس کا عقیقہ نہیں کیا، یا جو بھی ان کا حق ہے ہم نے کچھ حقوق چھوڑ دیے ہیں، ابھی تک حق ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، وقت گزرا نہیں ہے، موت نہیں آئی ہمارے پاس، ہمیں موت نہیں آئی نا، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ توبہ کریں. جو حق گزر گیا. اب جو حقوق ابھی بھی باقی ہیں، جیسے کہ ان کو توحید کی تعلیم دینا، شرک کی تعلیم دینا، تاکہ وہ توحید سیکھ لے، توحید پر عمل کرے، شرک سے بچے. اور پھر جو دیگر حقوق ہیں وہ ابھی بھی باقی ہے نا، ان حقوق کو ادا کریں، ان حقوق کو ادا کریں اور ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو نیک بنائیں. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں، صحیح تربیت کرتے ہیں، اور ہم دنیا سے تو ہم چلے جائیں گے، اللہ کا فرمانبردار بنا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی اولاد اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے تو یہی اولاد ہمارے جنت میں اعلیٰ درجہ بنانے کا ذریعہ بنے گی. انسان کو جنت میں جب اعلیٰ درجہ ملے گا تو کہے گا اللہ ہمیں اتنا بڑا اونچا مقام کیوں ملا؟ کہے گا کہ تمہارے جو پیچھے جو اولاد تم نے چھوڑا نا، اس کی دعاؤں کی وجہ سے یہ تمہیں مقام ملا ہے. میرے بھائی، تو ہمیں اپنی اولاد ایسی چھوڑنی چاہیے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو، موحد ہو، توحید والے ہو. ایسی اولاد ہمیں چھوڑ کر جانا چاہیے تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں ان مسائل کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو نام بتایا نا